اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ نماز ان سارے غموں کے لیے مرہم ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتے رات کو۔ اپنا درد صرف اپنے رب کو ہی بتایا کریں جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے میرے رب تو ہم سے راضی ہو جا، اے میرے رب تو ہم سے راضی ہو جا، اے میرے رب تو ہم سے راضی ہو جا اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی العزیز اس عشرے کی خاص 5 طاق راتوں کی عبادت ہماری نجات کا سبب بنے گی۔ تو آج ماہ رمضان کی تیسری شب قدر یعنی 25 چاند رات، 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ وہ 5 راتیں ہیں، ان میں سے 2 طاق راتیں یعنی 21 اور 23 کی رات گزر چکی ہیں۔ اب ہمارے پاس صرف 3 طاق راتیں 25، 27 اور 29 رہ گئی ہیں۔ تو آج کی رات یعنی 4 اپریل 2024 جمعرات کا دن گزر کر جو رات آئے گی، یہ رات اس سال کی تیسری شب قدر کی رات ہے۔ تو جس نے بھی گزشتہ 2 طاق راتوں میں عبادت کر لی وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ اگر آپ نے یہ 2 طاق راتیں گوا دی ہیں تو آپ نے مایوس بالکل نہیں ہونا، کوئی بات نہیں ہے۔ اب باقی رہ گئی 3 راتیں، ان میں سے بھی کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شب قدر کو پا لیں تو آج تیسری طاق رات یعنی 25 رمضان کی رات میں چھوٹی سی عبادت کر لیں۔ تو آج میں آپ کو اس رات کے حوالے سے کچھ بہترین نوافل نماز اور کچھ خاص عمل بتاؤں گی جو آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت فائدہ دیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو میں بہت ساری باتیں آپ کے فائدے کی بتائی گئی ہوتی ہیں۔ اللہ والو، اپنی مصروف ترین زندگی میں سے 10 منٹ نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے کسی مسئلے کا، آپ کی کسی مشکل کا، آپ کی کسی پریشانی کا، کسی مصیبت کا حل اس ویڈیو میں موجود ہو۔ جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی، عمل کرنے سے اگر آپ کی کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی حل ہو جاتی ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اب آتے ہیں کہ جو تیسری شب قدر میں کون سی نفل عبادت کرنی ہے، آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ کیا اور کب اور کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ والو، آج عشاء کی نماز اور تراویح نماز پڑھنے کے بعد یا پھر تہجد کے ٹائم یا پھر آدھی رات میں یا پھر سحری سے پہلے آپ نے 4 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اب یہ 4 رکعت نماز نفل آپ کو 2 رکعتیں کر کے ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ 1 مرتبہ آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے 5 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھ لیں۔ اب 4 رکعت ادا کر لینے کے بعد پہلا کلمہ یعنی کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر
آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز بے شمار عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ اب دوسری 4 رکعت نفل نماز، یہ نماز بھی آپ نے 2 رکعت میں ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھ لینی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ہر 2 رکعت کے بعد 70 مرتبہ کوئی سا بھی استغفار پڑھ لینا ہے، یعنی کہ آپ نے پہلے 2 رکعتیں پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور سلام، اسی طرح دوسری رکعت پڑھ کے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ کوئی سا بھی استغفار پڑھنا ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو بے حد بہتر ہے، اور نہیں اگر آپ کو یہ آتا تو آپ خالی استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دوسری 2 رکعتیں نماز کی ادا کر لینی ہے اور پھر 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں۔ اللہ والو، یہ نماز گناہوں کی بخشش کے لیے بہت ہی افضل مانی جاتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بخش دیں تو یہ لازمی نماز ادا کر لینا۔ اب اس رات کی آخری 2 رکعت نفل نماز، اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورۃ الاخلاص کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں پڑھ لیں، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ قدر 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ اب آپ نے نماز مکمل کر کے سلام پھیر لینا ہے۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو 70 مرتبہ کلمہ شہادت یعنی کہ دوسرا کلمہ 70 بار پڑھ لینا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ نماز جو بھی ادا کرے گا اسے اللہ رب العزت عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آج کی رات کے 2 خاص عمل وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، ذرا میری طرف متوجہ ہو جائیں آپ لوگ۔ آج کی رات میں قرآن مجید فرقان حمید کی 2 سورتیں مبارکہ پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم درود برکتوں والے مہینے میں برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں والے آقا محمد سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے ہدیہ کرنا ہے، ان کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 25 سپارے کی سورہ دخان کو 7 مرتبہ تلاوت کر لینا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، 7 مرتبہ سورہ دخان کو پڑھ لینا ہے اور 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھ لینے کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ اس سورت کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اب اس کے بعد اگر آپ کی کوئی مشکل حاجت ہے، کوئی مراد ہے، کوئی ایسی مراد پوری کرنا چاہتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں پوری ہوئی، اپنی مراد پوری ہونے کی نیت سے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فتح کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، سورہ فتح کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر لینی ہیں، ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور رو رو کر گر گڑا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت کسی بھی مشکل مراد یا حاجت کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہوگی انشاءاللہ تعالی العزیز وہ پوری فرما دیں گے۔ تو آج کی رات یہ 2 قرآنی سورتیں پڑھنا بہت ہی افضل اور بہت بہتر مانا جاتا ہے۔ اب آج کی رات کا بڑا ہی خاص، مجرب اور مشہور سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ اللہ والو، توجہ ہے نا آپ کی میری طرف؟ اگر آپ اپنی تمام حاجتیں صرف ایک رات میں ہی پورا کرنا چاہتے ہیں تو سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ آج کی رات میں لازمی کر لینا۔ اللہ والو، کتنی بھی مشکل کیوں نہ آن پڑے، کوئی بھی مصیبت کیوں نہ آن پڑے، کوئی ایسی مراد ہے جو آپ کی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی،
اس عمل سے انشاءاللہ تعالی العزیز وہ پوری ہو جائے گی۔ اب یہ عمل میں آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنی مراد یا جو بھی حاجت ہے اس کا تصور اپنے ذہن میں مضبوط کر لیں، اور ایک گلاس پانی بھی اپنے سامنے ضرور رکھ لیں، اور پھر یہ عمل شروع کریں۔ یہ عمل آپ نے اپنی حاجت کے لیے کریں گے، لیکن اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس عمل کے پانی پر جو دم کریں گے، یعنی کہ جو پانی آپ نے رکھا ہے اس پر پھونک مارنی ہے، یہ پانی آج کی رات میں آب حیات، آب شفا کا کام کرے گا۔ پانی اپنے تمام گھر والوں کو ضرور پلائیں۔ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، برکتوں والا درود برکتوں والے مہینے میں برکتوں والے نبی پر پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے 300 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی کہ آپ نے 300 بار سورہ اخلاص پڑھی اور ساتھ میں 300 بار ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور پڑھتے وقت پوری توجہ اور دھیان وظیفے کی طرف رکھنا ہے، اور کامل یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی جو بھی مراد ہے وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ بالکل دل میں شک نہیں رکھنا آپ نے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر دینا ہے، یعنی کہ پانی پر پھونک مار دینی ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر آنکھیں بند کر لینی ہیں اور دعا مانگنی شروع کر دینی ہے۔ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو 100 مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! یعنی کہ آپ کی دعا مانگنے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کو 100 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیں گے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو فوراً قبول کر لیں گے۔ اس عمل سے کوئی بھی حاجت ہو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، اللہ رب العزت کے حکم سے جو پانی آپ نے دم کیا ہے، پانی آپ نے پینا ہے۔ اس پانی کو پینے سے آپ کے جسم میں جو بھی بیماریاں ہوں گی، تمام بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ عطا ہوگی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو یہ پانی اس مریض کو ضرور پلائیں، انشاءاللہ تعالی العزیز وہ بالکل صحت تندرست ہو جائے گا۔ تو اس پانی، باقی تمام گھر والے جو ہیں ان کو بھی یہ پانی آپ نے لازمی پلانا ہے۔ آپ اس پانی میں دوسرا پانی ملا کر اس پانی کو گھر میں استعمال کر سکتے ہیں جتنی دیر چاہیں آپ۔ تو سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ 25 رمضان کی رات کا ایک تحفہ ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں۔ آپ نے 25 رمضان کی رات، یعنی کہ آج کی رات، یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے۔ اس لیے آپ بھی ضرور اس وظیفے کو کرنا کہ اس کی فضیلت بہت ہے، اس کے فوائد بہت ہیں، اور یہ مجرب عمل ہے، آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، آپ کی عبادتوں کو قبول کروائے گا۔ آج کی رات اس وظیفے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ اللہ والو، ایسا کوئی طاقتور اور پاورفل عمل آج آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، آپ کو تحفہ دیا ہے شب قدر کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔